بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قال ان بنی اسرائیل كانت تسوسهم الانبیاء اذا مات نبی قام نبی مکانه وانه لا نبی بعدی قالوا فما يكون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قال خلفاء ويكثر فأدوا إليهم حقهم وصلوا الله الذي لكم۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کونین کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی قائد بھی تھے۔ جب ایک نبی دنیا سے تشریف لے جاتے تو دوسرے نبی ان کی جگہ آ جاتے، اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور پہلے انبیاء علیہ السلام میں نبوت کا تسلسل تھا، اس لیے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر اس خلا کو کون پر کرے گا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد یہ منصب اور ذمہ داری خلفاء نبھائیں گے، یعنی میرے بعد خلافت کا نظام ہوگا اور خلفاء کا سلسلہ ہوگا جو نبوی ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے۔ یہ مسند اسحاق بن راہوئی کی روایت ہے، اور اس مسئلے پر آخری چند چیزوں کو ہم بیان کرتے ہیں کہ سیاست اور اسلام کے بارے میں بہت سارے نظریات موجود ہیں، مگر موجودہ دور میں ایک نظریہ یہ ہے کہ اسلام باقی مذاہب کی طرح انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اکثر طور پہ، جیسا کہ پاکستان کے اندر جو یہ غلاظت پھیلائی جا رہی ہے عورت مارچ کے نام پہ، جو 8 مارچ کو وومن ڈے منایا جاتا ہے، عالمی خواتین کا دن منایا جاتا ہے، جیسا کہ کل 8 مارچ گزرا، تو وہ لوگ اسلام آباد میں نکلتے ہیں اور بڑی بیہودہ لباس پہن کے، اور ہر قسم کے ملحد اور بے دین لوگوں کا طبقہ جو ہر حرام اور غلیظ کام میں پڑا ہوا ہے، اور یہ جتنے بھی آپ تعفن اور بدبو ملک کے اندر، معاشرے کے اندر یہ بے حیائی کا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، یہ انہی لوگوں کا لگایا ہوا یہ پودا ہے، یہ انہی لوگوں کی سوچ اور نظریہ ہے۔ حقیقت میں تو جو یہ سبق ہے نا کہ اسلام کا سیاست سے مذہب کا کیا تعلق ہے، سیاست اور مذہب کو الگ کرو، یہ الحاد اور کفر کا بنیادی نعرہ ہے۔ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ نفسیات کے ماہرین ہو، چاہے وہ معاشیات کے کافر لوگ، جیسا کہ ایڈم اسمتھ ہے، بابائے معاشیات جس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے دا فادر آف اکنامکس، اور سیگمنٹ فرائڈ ہے نفسیات کا، سائیکالوجی کا۔ تو یہ لوگ جتنے بھی تھے یہ نظریاتی طور پہ ملحد تھے، خدا بیزار، مذہب بیزار لوگ تھے۔ یہ مذہب کے معاملے میں یعنی اتنے کمزور لوگ تھے کہ یہ مذہب کو بالکل بھی نہیں مانتے تھے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، مذہب کو سائڈ پہ رکھو، یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، کوئی کرے تو کرے، نہ کرے تو نہ کرے۔ تو یہ الحاد کا نعرہ ہے، اس چیز کو بنیادی طور پہ سمجھنا ہے۔ عام طور پہ جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ کیونکہ اصل میں یہ بہت ہی طویل موضوع ہے، اور اس پر خصوصاً چونکہ میں نے پہلے کہا کہ سب سے بڑا جو اسلام کو اس وقت پوری دنیا میں چیلنج ہے، ہر دور میں رہے ہیں، ویسے تو یہ پاش ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام جتنا مضبوط ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ الحاد کا ہے، ایتھیزم کا۔ پھر اس کے مختلف بہت سارے وہ آ جاتے ہیں، اگناسٹکزم اور ڈیزم، اور پھر مزید اسی طرح سے ریشنل ازم، اور بہت سارے ازم، یہ سارے مغربی نظریات ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں نے جتنا وہ کام کرتے ہیں، اور خصوصاً پھر جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام سیاست، مذہب کو سیاست میں مت گھسیڑو، یہ زرداری کے بیٹے نے، بلاول بھٹو نے یہ لفظ بھی کہے تھے۔ تو یہ ہمارے یہ لوگ ان کا یہ سبق پڑھتے ہیں، ان کو چونکہ یہ باقاعدہ تیار شدہ طبقہ ہے، اور یہ یورپ کے مغربی جو نظریات ہیں، تو آپ اسی لیے ان کو دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے، حالانکہ ہندوؤں پر دودھ ڈالنا یا کوئی چڑھاوا چڑھانا ان پر بتوں پر، یہ عبادت کہتے ہیں اس کو، کیونکہ ہندو جب تعظیم کرتا ہے اپنے بتوں کی تو اس کو معبود سمجھ کے کرتا ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ فرق بیان کرتا ہوں کہ ہم اللہ کی تعظیم اس کو معبود سمجھ کے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم حضور کو اللہ کا آخری نبی اور برگزیدہ بندہ اور پیغمبر اور رسول اور مقرب رسول اللہ رب ذوالجلال کے بندے ہم سمجھ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
لیکن ہمارے یہ جتنے بھی آپ نے دیکھا وہ مراد علی شاہ غالباً سندھ کا، تو انہوں نے مندر میں وہ جا کے انہوں نے باقاعدہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے بتوں پہ وہ دودھ پلٹا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اس کو عبادت سمجھتے ہیں ہندو، لیکن ان کے نزدیک یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی بس کھاؤ پیو، کچھ وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی بات کا یا ان لوگوں کے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ خالصتاً الحاد کا نعرہ ہے، اور پھر یہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ الحاد، سیکولرزم، لبرلزم، یہ عیسائیت کی، چونکہ ان کے پادریوں نے جو عیسائیت کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ، جو کرسچنز نے جو وہ کیا ہے کھلواڑ، وہ یہ اس کی صورت ہے۔ اس لیے اکثر عیسائی سب کے سب وہ اپنے دین سے وہ پھرے، عیسائیت سے پھرے اور ملحد ہو گئے، بے دین ہو گئے، کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ تو یہ عیسائیت کی بگڑی ہوئی شکل ہے، کیونکہ انہوں نے اس طرح کیا کہ پھر ان لوگوں نے باقاعدہ سے کہ بس صرف چرچ کے اندر مذہب کی بات ہو، باہر بات مت کرو۔ یہ سبق سب ان کا ہے کہ سیاست یہ تو اس میں علماء کا کیا کام ہے؟ مسجد یہ یہاں بس تسبیح، لوٹا پانی، وضو، غسل، یہ تمام کام کرے۔ ہم نے کہا بالکل، یہ تو صفائی اور یہ تمام عبادات یہ بتائی اسلام نے ہے تو یہ بتائی جائیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عالمی دنیا پر یا باقی مذہب کی بات نہیں ہونی چاہیے، قرآن حدیث کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے وہ جمہوری نظام ہے آپ کے یہاں، وہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا سبق یہ عیسائیت کا، الحاد کا سبق ہے کہ مسجد کی چار دیواری میں ہی بس یہ اللہ اللہ کرو، باہر آ کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کل کہا کہ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ دین لے کے آئے ہیں کہ جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل۔ اس کو یہ چیزیں جو ہے اس کو بڑے ٹھنڈے دل دماغ سے اور بڑے سمجھنے کی چیزیں ہیں اور شعور لانے کی چیزیں، کیونکہ شعور نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے مذہب۔ ہاں یار واقعی یہ تو بڑی گندی، جیسے میں نے کل کہا یہ تو بڑی گندی سیاست ہے، یہ تو بڑی گندی، تو پھر گندی ہے تو آپ اس سے بچتے کیوں نہیں؟ گند سے تو بچنے کا شریعت نے حکم دیا۔ نہیں مولانا صاحبان کو، علماء کو اس میں نہیں آنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ گند کو جب مثال کے طور پہ ختم کیا جاتا ہے تو کیسے ختم کیا جاتا ہے، گند کو کیسے صاف کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے، وہ چیزیں لائی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے گند کو صاف کیا جائے۔ تو غلط کام، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اصل، یہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ، سوچ، مغربی سوچ، نظریہ یا کفر کا جو دیا ہوا نظام ہے اس کے مقابلے میں اسلام نے ہر ایک قدم پہ رہنمائی فرمائی ہے۔ جب کہہ دیا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے تو پھر کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ اور دنیا کے کامیاب ترین جو لیڈر گزرے وہ مسلم ہی گزرے ہیں۔ خود سب سے کائنات میں نفیس اور سب سے اعلیٰ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب خلفائے راشدین خصوصاً، ان سے بہترین ان کی مثال میں نے جیسے کل کہا کہ کفر ان کی مثال دیتا ہے۔ ان کے دودھ کے ڈبوں کے پیچھے آج بھی 2024 میں بھی یورپ میں کئی ممالک میں ان کے پیچھے عمر ضلع لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے جس کو کفر بھی تسلیم کرتا ہے؟ وہ سیاستدان تھے، اور ایسے بہترین سیاستدان یہ کرپٹ لوگوں کے لیے وہ بڑا زبردست سبق ہے، وہ تو مشعل راہ ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ وہ دیکھیں نا، فوجداری کا نظام، دیگر بہت سارے نظام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خود وہ ان کے موجد ہیں، ان کو بنانے والے بانی ہی حضرت عمر ہے، جس پر آج بھی ہماری حکومتیں اور یہ سب کچھ قائم ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ تو یہ ان کا ہی کہ جو خالصتاً اسلامی لوگ تھے۔ پھر سود سے پاک معیشت، خود آپ دیکھ لیں ہماری سلطنت عثمانیہ سب الحمدللہ اہل سنت، اور یہ سب سے بڑی اسلام کا ایک نام ہے، تقریباً 650 سال آدھی دنیا پہ انہوں نے حکومت کی ہے، بالکل سود سے پاک، بالکل ظلم و بربریت سے پاک۔ ٹھیک ہے جی، جیسے میں نے کل کہا ہم افغانستان کی تو وہ سب علماء ہیں، وہ امارت اسلامیہ کی بات دنیا کرتی ہے، ان کی مثالیں دیتی ہے، تو اس پہ آؤ تو صحیح۔ پہلے خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھی تو کسی نے کہا کہ یہ مولویوں کو اپنے حلووں کی فکر خطرہ پڑ گیا، تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مولویوں کو حلوے کی نہیں، کئی لوگوں کو اپنی شرابوں کا خطرہ پڑ گیا کہ تم پھر یہ غلط کام کیسے کرو گے؟ تو اسی لیے تم اتنے وہ غلط ہو چکے ہو کہ اپنے جو ہے وہ دین اور مذہب اور رب اور رسول کی احکامات کی تمہیں خلاف ورزی کچھ لگتی نہیں۔ تم ہم مثال دے رہے ہیں بس افغانستان کی، ان کو خدا کی قسم دنیا کے سب سے بڑے بدماش نے مارا ہے، امریکہ کے ساتھ 20 سال، لیکن امریکہ بھی کان پکڑ کے نکلے وہاں سے۔
امریکی جرنلوں نے، فوجیوں نے وہاں پہ خودکشیاں کی، خوف کی وجہ سے ان کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ، سمجھدار لوگ ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کے فوجی جرنیلوں کے، امریکیوں کے جدید اسلحہ، دنیا کا جدید ترین اسلحہ، اتنی وہ آگے قوم، 20 سال مارا لیکن کان پکڑ کے نکلے. آج وہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، اگرچہ ان کی معیشت بہت زیادہ ان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن کیا ہے؟ اسلامی نظام. اسلامی نظام. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ آدمی، اب صرف اس منظر کو آپ دیکھیں کہ سارے فوجی جرنیل امریکی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرف سب کے سب یہ علماء افغانستان کے لوگ بیٹھے ہوئے، چپل پاؤں میں، ٹخنوں سے شلوار اوپر، سر پہ امامہ شریف، علم سے بھرے ہوئے. اور لیکن پورا جو ہے وہ کفر ان سے کامتا ہے. تو اسلام کا ایک اپنا روب ہے، اسلامی نظام جو رسول پاک علیہ السلام نے دیا، خلفائے راشدین، قرآن اور پھر حدیث. جیسے کہ اللہ نے تورات اور انجیل والوں کو کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، فرمایا اگر یہ ہم نے جو اپنے تورات اور انجیل اتاری اس کے احکامات پر یہ عمل کرتے، اس کو قائم کرتے، اس نظام کو لے کے آتے، تو فرمایا ہم عیسائیوں اور یہودیوں کو ان کے سروں کے اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے ہم ان کو رزق عطا فرماتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ سورہ مائدہ چھٹا پارہ. تو یہی اس لیے جو ہے وہ لایا گیا، لیکن اس کو باقاعدہ ایک بڑی سازش کے تحت اور بڑے عرصے میں اس کو ختم کیا گیا. تو 650 سال سلطنت عثمانیہ میں ان لوگوں نے حکومت کی، آدھی دنیا پر، جی تقریباً 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور وہ بھی پھر جب ان میں یہ کمزوریاں دنیا کی لالچ بات کے لوگوں میں آئیں تو پھر وہ پاش ہو گیا. قرآن کے ساتھ جب لوگ کوئی چلا، اس پہ عمل کیا، تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان قوموں کو بلند فرمایا، اور جب کسی قوم نے چھوڑا ہے قرآن کو تو اللہ نے ان کو نیچے گرایا ہے. وہ سلطنت عثمانیہ کی ترکیوں، یہ لوگ ہمارے سامنے ہیں بالکل. لوگ جب یہ عیاش ہوئے، ان کے کپڑے مزید مختصر ہوئے، اور ان کے مزید، اگرچہ الحمدللہ اب بھی ان میں عشق رسول پاک علیہ السلام کا، لیکن عمل کا وہ لیول اور وہ جو ہے وہ ان میں وہ جو چیزیں آئیں. اور پھر اگرچہ باقاعدہ دیگر جتنے بھی یہودیوں کی سازشیں تھیں کہ وہاں پر وہابیزم کو اٹھایا گیا جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، تو اس کے مقابلے میں وہ لارنس آف عربیہ اور یہ سارے کے سارے اس قسم کے، یہ بھی طویل موضوع ہے. تو اس کے مطابق باقاعدہ ان کے مسلمانوں کی وحدت کو توڑا گیا کہ ان کو جب تک یہ اکٹھے ہوتے ان کو تو کوئی مار نہیں سکتا، تو لہذا ان کو ٹوٹے ٹوٹے کر کے مارو. بیچ میں سے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو باقاعدہ جاسوسی کے ذریعے سے وہ خریدا گیا اور خریدا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ. تو اس کے بعد بڑا سارا معاملہ خراب ہوا، اور پھر وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ آج 100 سال ہو گئے کہ وہ اس نہر پر، یا نہر سوئز ہے غالباً، کہ اس پر وہ تجارت کرنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے ترکیوں کو، حالانکہ ان کے ملک کے اندر سے گزر رہی ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کا قانون، اور جس کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا. تو سیاست اور اقتدار کا مذہب سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سیکولر نظریہ ہے الحاد کا. تو اس نظریے کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیکولرزم. تو عیسائی تھیوکریسی کے رد عمل کے طور پر اپنائے جانے والے اس نظریے کو اور تقویت ان حلقوں کی جانب سے ملی جنہوں نے اپنا اور لوگوں کا سارا محور عبادات اور عقائد اور اخلاقیات کی درستگی پر رکھا کہ بس دین اسی میں، اس کے بعد دین نہیں ہے. تو انہوں نے ہر اس شخص پر تنقید کی جس نے کسی بھی سیاسی سرگرمی میں دلچسپی ظاہر کی. ان کے بقول دیندار شخص کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ دیندار تک تو اللہ اللہ کرے بس. تو اللہ اللہ کرنے والے کیا حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ نہیں تھے؟ سب سے افضل ہے، لیکن سب سے کامیاب ترین لیڈر اور سیاستدان تھے. ان سے بڑا متقی لاؤ نا. قرآن ان کو اتقا کہتا ہے. ہم تو شاید متقی ہوں یا نہ ہو، ان کو قرآن اتقا کہتا ہے کہ سب سے بڑے متقیوں کے سردار ابوبکر صدیق. وہ سیاست کے ساتھ ان کا کیسا مضبوط تعلق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت، اور خصوصاً جو ہے وہ علی منہاج النبوہ خلافت، یہ جو سیاست ہے رسول پاک علیہ السلام کے طریقے اور انبیاء علیہ السلام کے طریقے کے مطابق. قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. یہ سورہ لیل ہے. اللہ نے فرمایا سب سے بڑے متقی حضرت ابوبکر صدیق. ان کا کتنا مضبوط مسجد سے، حدیث سے، قرآن کی خدمت سے، کہ جنہوں نے آج یہ ہمارے ہاتھ میں قرآن صحیفے کے اندر موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کو محفاظ کو اکٹھا کیا اور
جہاں پہ چمڑوں پر، لکڑیوں پر، جہاں کہیں بھی قرآن شریف لکھا ہوا تھا، کسی صحابی کو، جتنے اصحاب رسول پاک علیہ السلام تھے جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ قرآن سیکھا، ان سے وہ قرآن کو لے کے، قرآن کی آیات کو، اور اس کو صحیفے کی شکل دی۔ ان سے بڑا متقی کون تھا؟ لیکن ان سے بڑا سیاستدان کون تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حالانکہ اسلام عقائد اور عبادات تک نہیں بلکہ مالیاتی معاملات اور سیاست کے بارے میں بہت اہم احکامات بتاتا ہے، اور ان کے بغیر اسلام کا جامع تصور ناممکن ہے۔ اسلامی نظام کو، زکوٰۃ کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے گا، اس کو اسلامی نظام کو قائم کیا جائے گا؟ جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا تو یہ عبادات یہ بھی بڑی مشکل ہو جائیں گی۔ اللہ رب ذوالجلال ہماری قوم کو بھی اور حکمران کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو جیسے کہ ہم نے کل عرض کی کہ 10% دین جو ہے وہ حلیے میں، نوافل، عبادات اور ان تمام چیزوں میں، 90% جد و جہد وہ اسلام کی معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوششیں، معاشرے میں ظالموں کی زد سے غلاموں کو بچانے کی کوشش، امور حکومت، امور جہاد، امور انصاف، امور معیشت، جو کہ ایک انتہائی لمبا اور سخت کٹھن راستہ ہے۔ اس لیے 10% حصہ جو ہے وہ سنتوں میں، حلیے مبارک میں، لباس شریف میں، کھانے پینے کے طریقے میں ہی ہے، اور باقی 90% حصہ جو ہے وہ دین کا اس میں ہے۔ اس کو کون قائم کرے گا؟ کیا یہ دین نہیں ہے؟ معیشت کو پاک کرنا، ان تمام چیزوں کو پاک کرنا۔ تو اسی لیے اللہ رب ذوالجلال ہمیں اچھے حکمران نصیب فرمائے، اور اسی لیے ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر وہ شعور آئے، اور اس پر بڑی کام کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ تو بہرحال ایسے ہی ایک یہ بات کہی جاتی ہے، تو اس پر انبیاء علیہ السلام کی سیاست کے حوالے سے جو ہم نے مسند اسحاق کی روایت بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سیاست کرتے تھے۔ اب آخر میں جو مختصر ایک خاص چیز ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ مذہب اور سیاست کو الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں، سیاست سے مراد، پھر میں یہ بار بار کہ سیاست سے مراد وہ مطلب نہیں جو ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے، منافقت، جھوٹ، دغا بازی، چوری، چکاری، یہ نہیں۔ سیاست کیا چیز ہے وہ ساری میں نے امور گنوائے کہ سیاست کس کو کہتے ہیں، سیاستدان کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ساری چیزیں ہم نے کل گنوائی ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے سیاست، وہ سیاست کے جو رسول پاک علیہ السلام نے، اور جو سیاست اللہ کے نبی انبیاء علیہ السلام وہ کرتے آئے ہیں، اور جس سیاست پر دین کی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دین کے ڈھانچے کو کھڑا کیا ہے، جس بنیاد پر، وہ سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے وہ ذرا قدیم تاریخ کے ایسے حضرات جو اس کو الگ الگ سمجھتے ہیں اور آنکھ کھولیں، اسلامی تاریخ اور حوالے بعد میں سب سے پہلے اہل مغرب کی تاریخ کا مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سیاست اور دین کی علیحدگی کا فلسفہ جو ہے وہ ہمارے لوگوں نے مستعار لیا ہے۔ تو قوم یہود، بنی اسرائیل کی تاریخ پتہ چلے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ہمیشہ ان کے انبیاء علیہ السلام کے ہی ہاتھ میں رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیونکہ حضور کے بعد نبی نہیں آئیں گے کوئی بھی، بس حضور پر سلسلہ نبوت ختم، تو نبی کریم علیہ السلام کے بعد وہ جو خلفائے راشدین ہمارے، اور اسی طرح سے بعد کے جتنے بھی نفوس قدسیہ خوبصورت لوگ، بادشاہ، اہل ایمان، سلف صالحین گزرے ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ اور اسی طرح سے آگے پھر قیامت تک یہ اچھے لوگوں کے سپرد ہونی چاہیے سیاست، اور ان کو آنا چاہیے اس میں، ورنہ دین کیسے لوگوں تک پہنچے؟ نہیں پتہ ہوتا، واللہ العظیم بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ انگوشت بدنداں ہو جاتے ہیں، دانتوں کے نیچے انگلی دے دیتے ہیں کہ اچھا دین یہ تصور بھی دیتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دین صرف اور صرف عبادت اور مسجد اور بس روزہ اور نماز اس چیز کا نام ہے، باقی تو دین، اور ایسی ہے پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب تک بتائیں گے نہیں آگے چل کر ان میں بیٹھ کر ان کو، تو یہ کیسے جو ہے وہ دین کا جو نظام ہے قرآن کا وہ آئے گا، اور جتنی بھی اسلامی سزائیں ہیں یہ جو ہے وہ ساری قائم کر سکے گا آدمی؟ آج سزائیں نہیں ہیں اسلامی سزائیں، اپنی طرف سے سزائیں جو ہے وہ جو مقرر کی ہیں وہ بھی کسی کو ملتی ہیں، من پسند لوگوں کو نہیں ملتی، طاقتوروں کو نہیں ملتی، باقیوں کو مل جاتی ہے، اگرچہ ان کا قصور نہیں بھی ہوتا، یہ سلسلہ ہے۔ تو جیسے کہ دیکھیں نا، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایک خاتون نے چوری کی، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضور علیہ السلام کے پاس سفارش لائی گئی،
تو حضور نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ اب مثال بھی ان کی دی کہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں، جناب سیدہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین، خواتین کے اندر ان کی سب سے زیادہ فضیلت ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جن کا لقب ہی بطول ہے جی۔ تو آپ کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ایسا کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ جب یہ قانون یہ ہوگا سلسلہ تو پھر معاشرہ بڑا درست ہوگا، پھر سکون اور امن ہوگا، ورنہ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے سارے حالات۔ اللہ پاکستان پہ اور اہل اسلام پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں یہ مشہور پیغمبر ہیں اور رسول، یہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی ہوئے ہیں، ساری دنیا جانتی۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ سیاست ہی تھی، یہ سیاست تھی، پاک صاف ستھری سیاست۔ پوری سورہ یوسف پڑھیں، حیران نہیں ہو جاتا آدمی؟ عزیز مصر نے ساری حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کی بصیرت، اور بصیرت کیوں نہ ہو کہ ایک بادشاہ کی عام کی اتنی اچھی سوچ ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ عام بادشاہ تو نہیں ہوتا، اس کی تو سوچ بڑی وسیع ہوتی ہے، اس کی سمجھ ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی جن کو بھیجا ہی اسلامی نظام کے لیے، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ہے، اللہ کے اپنے معصوم پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام، ان کی بصیرت اور علم اور نظام چلانا ملک کا، تو اس نے ساری حکومت ہی آپ کے قدموں میں رکھ دی۔ جیسے آپ چلا سکتے ہیں ایسے تو کوئی چلا ہی نہیں سکتا۔ حیران ہو کر دیا دنیا کو۔ جب وہ نظام ہوگا تو پھر اسی سے کفر کو پریشانی ہے، بس یہ نظام نہ ہو، لوٹ کسوٹ جس میں جتنا آتا ہے، کیونکہ مذہب غلط کام سے روکتا ہے۔ کیونکہ جب آپ چلیں گے آپ دیکھیں گے نہ یہ حرام ہے، اس سے ہٹ جاؤ، اس سے ہٹ جاؤ، اس سے ہٹ۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی آئے اس کو رگڑو، بس تم نے صرف پیسہ اور دنیا مادیت کو حاصل کرنا، جتنا تمہارے پاس دولت کے انبار اور گاڑیاں اور یہ جائیدادیں اور زمینیں ہوں گی، بس اتنے تم زیادہ کامیاب ہو، ورنہ تم تباہ ہو، برباد اور ہلاک ہو، تم غریب ہو، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور ساری دنیا وہ پریشان اور مایوس پھر رہی ہے اسی نظریے کی وجہ سے، اسی نظریے کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو لوگ سمجھتے اتنی صلاحیتوں سے بھرے ہوئے کہ ہمارے پاس جب دولت نہیں ہے تو ہم ایسے ہے جیسے کچرا۔ واللہ العظیم جو آج مسلمان کی سوچ بن چکی، اللہ ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ تو اس لیے یہ فلسفہ کہ دین اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں، انتہائی جھوٹ، لغو اور بے بنیاد ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی پیر ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں جی مذہب اور سیاست میں یہ الگ الگ، تو اس میں ان بیچاروں کو دین کا علم ہی نہیں ہے کہ دین کا علم صحیح طرح سے کہ اللہ کے نبیوں نے سیاست فرمائی، حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو یہ فلسفہ اہل مغرب نے اس لیے ایجاد کیا کہ ان کے مذہبی جتنے لوگ تھے بڑی چال اور تدابیر کے ساتھ انہوں نے اقتدار اور حکومت میں اثر انداز ہوئے اور اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے غلط اور برے طریقوں سے حکمرانوں کے اختیارات غیر اعلانیہ طور پر انہوں نے ہتھیائے، بڑے لوگوں کو مارا، قتل و غارت گری کی اور کیا کچھ چلتا ہے۔ ان لوگوں نے مذہب کے نام پر خود کو مرکز نگاہ بنایا، جیسے کہ میں نے عیسائی پادریوں کی بات کی ہے۔ تو لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، لوگوں نے ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوانا شروع کی، ان امانتوں کو انہوں نے سود پر بطور قرض دینا شروع کیا، ٹھیک ہے جی، اور بہت جلدی اتنی دولت اکٹھی کر لی کہ یہ حکمرانوں کو قرض دینے لگے۔ پورا ایک پلان ہے نا، ویسے ہی تو یہاں تک نہیں آیا کام، یہ بڑی سازش ہے بڑے عرصے کی، اور ان امانتوں کو انہوں نے سود پر بطور قرض دیا، اور دنیا کا سب سے پہلا بینک اور پہلی ابتدائی کرنسی رسیدات کی شکل میں ان لوگوں نے متعارف کروائی۔ چونکہ بادشاہوں کو قرض دیتے تھے لہٰذا بادشاہوں سے بعض شرائط بھی منواتے رہے، ہوتے ہوتے یورپین ممالک میں یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ بادشاہ کے نام پر ٹیکس جمع کرتے تھے، یعنی ٹیکس کلیکٹر بن گئے، اور صرف عائد کردہ ٹیکس کی وصولی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے تحائف کے نام پر مزید کا بھی مطالبہ کرتے تھے، بلکہ اس وقت تک نہ ٹلتے جب تک کہ اپنا مطالبہ پورا نہ کروا لیتے۔ بادشاہوں اور حکومتوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے یہ حکومتوں کو آپس میں لڑاتے بھی تھے، کیونکہ ممالک کی آپس کی لڑائی میں ہی ان کے کاروبار کی بقا تھی۔ کیا جی؟ آپس میں آج ہمارا سیاسی جو یہ جمہوری نظام ہے، اس میں بھی سب آپس میں، اوپر دنیا کو تماشا دکھتا ہے، نیچے دنیا بھی لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کو مار بھی رہے ہیں، رشتہ دار، خاندان، برادریاں، دوستیاں ختم ہو رہی ہیں، ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ سارا وہی نظام ہے اور اسی نظام کا حصہ ہے۔
کہ آج تقریباً 9,000 سے زائد خواتین وہ فلسطین میں شہید ہو چکی. ایک لبرل سیکولر نے کیا خواتین کے حق میں آواز اٹھائی؟ یہ سارے بدماش اور پلیتوں کا ٹبر یہ کل نکلا اور نکلتے ہیں ہر سال پاکستان میں. ان کو چاہیے کہ ان کو روکنا چاہیے، ان کو لگام دینی چاہیے، ان پر پابندی لگانی چاہیے. ان میں سے کسی ایک نے بھی ان فلسطینی ماں بہنوں کے لیے کہ جن کو کتنی بے دردی اور بھوک اور پیاس میں، حتیٰ کہ وہاں پر پانی، کھانا اور فاسفورس کو بھی اب چھوڑا گیا ہے جو کہ انتہائی زہریلی چیز ہے، اور باقاعدہ ان کو شہید کیا گیا ہے، کسی ایک مسلمان عورت کے لیے آواز اٹھی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہی ہے کسی مولوی سے، کسی نمازی سے، کسی حاجی سے ان کو کوئی پریشانی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دین کی بات مت کرو، اسلام کی بات مت کرو. بس جو اسلام کی بات کرے گا وہ چاہے جیسے بھی مرتا ہے وہ مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن جو اسلام کی مخالفت میں اس کو ذرا سا کانٹا بھی چبھے گا، ہم اس کے حق میں آواز بلند کریں گے. اور یہی کفر کا نظریہ ہے، اور وہی ہمارے سامنے ہے. ہمارا میڈیا بھی، یہ دیوسوں کا میڈیا، وہ بھی بالکل سامنے ہے. وہ اسلام کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہندوستان کے اندر اگر وہ ریچھ کا بچہ نیا جن دے تو وہ ہماری ہیڈ لائن بنی ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مسلمانوں کی حالت زار پہ اپنا خصوصی فضل فرمائے. تو بادشاہوں اور حکومتوں کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے یہ کام کرتے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے بادشاہ اور حکومتوں کو اپنے دام میں بری طرح پھنسا لیا تھا. اور یہی نہیں، اخلاقی طور پر بستیوں کی جس گہرائیوں میں اور دلدل میں یہ دھنسے ہوئے تھے وہ ناقابل بیان ہے. یہی وجہ ہے کہ تنگ آ کر ان کے خلاف تحریک شروع ہوئی، جو بالآخر فرانس کے بادشاہ فلپس چہارم کے دور میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے. جیکس ڈے مولائی جو اس گروہ کا آخری گرینڈ ماسٹر تھا کو ہلکی آنچ پر جلا کر کباب بنایا گیا، اور پھر کلیسا کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا. کلیسا کو، چرچ کو، گرجے کو، عبادت والی جگہ کو کہ نہیں، یہ مذہب الگ، سیاست الگ. یہ کفر نے، یہ باقاعدہ ان کے جن لوگوں نے یہ کیا. کلیسا کی اقتدار سے جو بے دخلی ہوئی محض اس گروہ کی استحصالی پالیسیوں کی وجہ سے ہوئی. اور ہمارے دیسی لبرل اور سیکولر جو اچھل کر اور گلے پھاڑ کر اسلام بیزاری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور دین اور سیاست الگ الگ چیزیں ہیں جیسے رٹے لگائے جملے بولتے ہیں. حقیقت میں نہ تو انہیں کوئی فری میسنز کی تعلیم کا ان کا علم ہے کچھ، اور نہ ہی ان کے اصل مقاصد کا کچھ پتہ ہے. یہودیوں کی تنظیمیں ہیں فری میسن، ان میں بہت پھر بدنام بھی ہوئی، مشہور تنظیم ہے جو باقاعدہ اس قسم کے اسلامی حکومتوں میں، اسلامی ملکوں کے اندر وہ اپنے جاسوس اور نمائندے چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مسجدوں کے امام بھی بنا کر چھوڑتے ہیں، جو کہ کئی سالوں تک لوگوں کی نمازیں بھی خراب کرتے ہیں. ان کے عقائد، یعنی آپ دیکھیں نا، ایک کافر یہودی جب مسلح پہ کھڑا ہو جائے اور اس کو عربی بھی آتی ہو، اس کو سب کچھ آتا ہو، جیسے کہ وہ باقاعدہ ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو نظریات کو بدلتے ہیں، غلط مسئلے. سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، تو اس نے وہ آیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ کے آپ کے پاس، اور یہ بھی بادشاہ تھے، باعمل تھے، حتیٰ کہ جب بیت المقدس کو آپ نے فتح کیا، حضرت عمر کے بعد آپ نے فتح کیا بیت المقدس کو، اور بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد جب اس کو فتح کیا بیت المقدس کو، اس کے بعد بیت المقدس پھر جب سے عربوں کے ہاتھ سے نکلا، ان جتنے بھی عیاشوں کے ہاتھ سے، پھر بیت المقدس کی آج تک ہم راہ ہی دیکھ رہے ہیں. اور صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائے، ان کے اندر کیڑے پڑ جائے. ایسے نہیں، جہاد سے ہوگا. یہ دعائیں جو ہے وہ ایسے قبول نہیں ہوتی. اس کے لیے قربانی اور جہاد کا نظریہ، وہ اسلام کا نظریہ وہ کیا ہے، اس کے بغیر امن قائم ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے بیت المقدس جب فتح ہوا تو دروازے پہ کھڑے تھے، اور آپ پیٹ کر کے کھڑے ہوئے، اور وہاں سے عیسائی سارے اپنے وہ جانوروں کو اور ڈبوں کو جیسے بھی وہ بھر کے ان کے اوپر لاد کے سونے کو نکال رہے تھے. اسلامی جتنے بھی لیڈر اور حکمران کامیاب گزرے ہیں، دنیا اور دنیا پرستی اور مادیت پرستی سے ان کو دور کا بھی واسطہ نہیں تھا. صرف اسلامی نظام، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا نظام قائم کرنے کے لیے انہوں نے تن من کی بازی لگائی. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی مولوی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد تو ظلم ہے، جہاد تو یہ لوگوں کو مارنا ہے، تو یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے کہ کیسے بے دردی سے آپ لوگوں کو میدان کے اندر کاٹتے اور مارتے ہیں. تو وہ کیسے صاحب بصیرت لوگ تھے. آپ نے فرمایا مجھے ذرا اس کے پاس لے چلو. تو وہ جب آپ کو اس کا پتہ بتایا گیا، آپ اس کے پاس گئے لے کے آپ کو وہاں پر، تو آپ نے فرمایا جی مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟
جہاد، یہ جہاد جو ہے نا، یہ لوگوں کو ظلم سے یہ مارنا ہے اور کاٹنا ہے، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ جنگ کرنا اور لوگوں کو اس انداز سے مارنا۔ تو آپ نے اس کی انگلی پکڑ کے توڑ دی، فرمایا بتاؤ ہو کون؟ تو جب اس نے یہ حالت دیکھی کہ میرے ساتھ اگلا کام کیا ہوگا اس کے بعد، تو اس نے کہا جی میں یہودی ہوں۔ تو یہ کس طرح سے اسلامی نظریات کو خراب کیا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں سے، اللہ کرے مسلمان کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو بظاہر مسلمان بھی سمجھ رہا ہے، لیکن یہ ٹاؤٹ کن کے ہیں؟ یہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے اور یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے ہماری حکومتوں میں، ان کا سبق کیا ہے اور ان کی تاریں کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کرے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ اسلام کا کتنا نقصان کرتے ہیں صرف اپنی دنیا کی چند سالہ زندگی کو بہتر اور لگژری اور آسائش سے بھرپور زندگی گزارنے کے لیے، وہ اسلام کا کتنا نقصان کرتے ہیں مسلمانوں کا، لیکن اپنی دنیا آخرت کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ کتنا کھائے گا اور کتنا دنیا سے لے کے جائے گا، سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، صرف مال کی حوث ہے نا، پیٹ کی اور ان چیزوں کی، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کیا کر لے گا یہ بیچارہ؟ لیکن انسان کو اللہ کرے، مسلمان کو خصوصاً، حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آج جس جہاد سے بھی ہمیں روکا اور ہمیں کیسے کاٹ اور مار بھی رہا ہے اور ہمیں بے حس بھی بنا دیا اور ہمارے منہ پہ پٹی بھی لگا دی کہ ہم ایک بات بھی نہیں کہہ سکتے، کہ نیٹ پہ بھی بات کہے تو آپ کو نیٹ سے بھی بے دخل کر کے آپ کا اکاؤنٹ ریموو کر دیا جاتا ہے کہ آپ بات کرنے کے قابل ہی نہیں۔ اللہ امت مسلمہ پہ، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا